ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت اس تقریب سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور پریزیڈنٹ آزاد کشمیر، خواتین و حضرات، بیرسٹر سلطان فارمر پرائم منسٹر، میں سب سے پہلے تو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم نے وہ لوگ جو کہ مشکل زندگی گزار رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ، اور جن کو ابھی جس طرح صدر اور وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیر نے بیان کیا کہ کس طرح کے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ جو بمباری کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی مدد کرنا مجھے بڑی فخر ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ ہم نے کم از کم اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان تک پہنچے، اور جو ہمارا احساس کا پروگرام ہے 1,38,000 خاندانوں تک انشاءاللہ ہمارا پروگرام پہنچے گا، ٹھیک ہے نا؟ 1,38,000 خاندان، ان کو ہماری احساس پروگرام سے پیسے ملیں گے، اور اس کے علاوہ جو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہے، 12 لاکھ لوگوں کو آزاد کشمیر میں ہیلتھ کارڈ ملے گا۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 10 لاکھ کا وہ ہیلتھ کارڈ ہوگا کہ 10 لاکھ تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں اگر کوئی بھی ایسا اگر قدم ہو جس سے ایک عام انسان کی زندگی سب آسان کی جاتی ہے، وہ ہے ہیلتھ انشورنس۔ جو لوگ مشکل سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، کوئی کسان ہیں، سارا سال محنت کرتے ہیں، مزدور ہیں، مشکل سے اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے ماں باپ کا، تو جب اس گھر میں بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بیماری میں وہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے ان کا سارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ کیا ایک چیز ایک خاندان کو غربت کی لکیر سے نیچے لے کے جاتی ہے؟ جب ایک دم کوئی ایسی بیماری آ جائے جو خاندان کے پاس پیسہ نہ، وہ ہسپتال میں پیسے خرچ کریں اور ان کا سارا بجٹ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ 12 لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے، جس سے یعنی تقریباً آپ کی ساری آبادی، جتنی بھی یہاں آزاد کشمیر کی آبادی، ساری فاٹا کی آبادی جو پہلے اب مل گیا پختونخوا کے ساتھ، ساری فاٹا کی آبادی کو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان سب کو ہیلتھ کارڈ دیں گے، سب کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ اس کے بعد مجھے یہ جو ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی، میں تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا انٹرنیشنل ٹارچر ڈے، یعنی تشدد کے خلاف دن، جو ہندوستان اور خاص طور پہ یہ RSS کی انتہا پسند ہندو انتہا پسند نریندر موڈی کی حکومت، ظلم تو پہلے بھی کشمیریوں پہ ہو رہا تھا، لیکن جو اس حکومت نے ظلم کیا ہے، پیلٹ گن سے بچوں کی آنکھیں چلی گئیں، ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے، جس میں بچے 10-10 12-12 سال کے بچوں کو گھر سے اٹھا کے جیلوں میں چلے گئے، میس گریوز، قبریں ملی جس میں کتنے لوگوں کی لاشیں انہوں نے مار کے دفنائی ہوئی تھی۔ یہ جو ظلم کیا ہے، جو ظالم ہوتا ہے عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً
بزدل ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بے بس ہوتے ہیں، جو لڑ نہیں سکتے. جو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں 8 لاکھ فوج 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر ہر روز کسی نہ کسی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نوجوان شہید ہو گیا. یہ پوری پلان سے یہ کر رہے ہیں. یہ نریندر مودی کی جو سوچ ہے، جو اس نے گجرات میں کیا تھا، 3 دن اس نے گجرات میں پولیس کو پیچھے رکھا اور یہ RSS کے جو قاتل تھے انہوں نے جا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، قتل کیے، ریپ کیا اور 1 لاکھ مسلمانوں کو گھروں سے انہوں نے ان کے نکال دیا. اور تب بھی پتہ چل جانا تھا کہ اس کا ذہنیت کیا ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے اس آدمی کی. یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک سائیکوپیتھ ہے. یہ جس طرح کی اس کی سوچ ہے، ان کی جو جماعت تھی وہی ہٹلر کی نازی پارٹی، یہ جو RSS ہے یہ اس کی پیداوار ہے. یہ اپنے آپ کو جو ہٹلر کی نازی پارٹی تھی یہ اس کے جانشین سمجھتے ہیں، یہ رول ماڈل سمجھتے ہیں ہٹلر کی نازی پارٹی کو. اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جو ہٹلر کی نازی پارٹی نے کیا جرمنی میں، جس طرح اس نے یہودیوں کی قتل عام کی، اور بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صدر صاحب کہ پہلے انہوں نے یہی کام کیے جو اب یہ کر رہے ہیں کہ نیورنبرگ لاز آئے، جس سے شہریوں کو پہلے انہوں نے ان کی سٹیزن شپ کے اوپر کوشچن کیا کہ آپ شہری بھی ہیں یا نہیں. یہ بالکل وہی مسلمانوں سے جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. یہ سب ہٹلر نے نازی جرمنی میں کیا تھا یہودیوں کے خلاف، اوروں کے ساتھ بھی، جپسیز اور بھی تھے، لیکن خاص طور پہ یہودیوں کے لیے. اور اس کے بعد جینوسائیڈ کی تھی. یہ اصل میں جا رہا ہے جینوسائیڈ کی طرف. اور اس کے لیے پاکستان انشاءاللہ ساری دنیا میں نے تب بھی کہا تھا میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے پاس میں گیا، بتایا کشمیر کا، لوگوں کو، ان ہیڈز آف سٹیٹ کو RSS کا سمجھایا کہ یہ کتنی خطرناک ان کی سوچ ہے. یہ وہ انتہا پسند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باقی دین کے لوگ ان کے برابر نہیں ہیں، یہ کوئی خاص ایک اللہ کی مخلوق، جس طرح ہٹلر نے ایرین ریس کی بات کی تھی، یہ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایک مخلوق ہیں جو کہ سب سے اوپر ہیں اور باقی سیکنڈ کلاس شہری ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور جو ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کرسچن کمیونٹی سے بھی یہی کر رہے ہیں، مسیح برادری سے بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آخر میں یہ اور بھی سکھوں کے پیچھے بھی جائیں گے، اور بھی جو بھی ان کے جو لوور کاسٹ ہیں، کیونکہ یہ برامن سوچ ہے. نیچے جو ان کے شیڈیولڈ کاسٹ ہیں ان کو بھی یہ اچھوت سمجھتے ہیں. اس لیے یہ اصل میں تو تباہی ہندوستان کی کر رہا ہے. جو نریندر مودی کی سوچ ہے اصل میں یہ ہندوستان کی تباہی ہے. جو ہندو بھی ہیں، جو عقل مند ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو ادھر لے کے جا رہا ہے جو اصل میں تباہی ہندوستان کی ہوگی. لیکن ہم کشمیر کا اس وقت جو ہمارے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں لوگ جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو طاقت اور صبر دے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی طاقت ان کو جو یہ خوف اور ہراساں پھیلا کے، دہشت پھیلا کے ان کو ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں، کوئی طاقت ان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی. بلکہ جب وہ کسی کو شہید کرتے ہیں تو اور وہاں جذبہ اوپر آ جاتا ہے، نوجوان اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کبھی بھی دنیا میں اگر 80 لاکھ لوگوں کو کسی کا خیال ہے کہ ان کو یہ ڈرا دھمکا کے اور آخر میں یہ موومنٹ ان کو اتنا ڈرا دیں گے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر اگر موومنٹ نیچے بھی چلی جاتی ہے پھر اوپر آ جاتی ہے. اور یہ آپ کشمیر کی تاریخ دیکھ لیں کہ بار بار یہ جب ظلم کرتے تھے تھوڑی دیر بیٹھتی بھی تھی موومنٹ، پھر اوپر آ جاتی تھی. ہم انشاءاللہ دنیا میں ساری جگہ پہ اس کشمیر کے جو حالات ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں،
انشاءاللہ ساری دنیا میں خود لے کے جاؤں گا. پہلے بھی میں نے بات کی ہوئی ہے, جو بھی دنیا کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک, کس طرح کا ایک خطرناک سوچ جو ہندوستان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے, ان کو بھی میں آگاہ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے کہ 5 اگست سے پہلے ہم پوری تیاریاں کریں گے, جدھر بھی پاکستانی ہیں, جدھر بھی کشمیری دنیا میں ہے, سب کو ہم تیار کریں گے کہ پوری ہم موومنٹ ساری دنیا میں کریں گے, پاکستان میں بھی دنیا کو بتائیں گے 5 اگست کا, اور اس کے بعد پھر اور تیاریاں کریں گے کہ دنیا کو یاد کراتے رہیں کہ کشمیریوں سے کیا ہو رہا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو یونائٹڈ نیشنز میں اتنا اٹھا دیا تھا نیو یارک کے اندر, اور سب سے میڈیا پہ ہر جگہ اٹھ گیا تھا, لیکن جب اب واپس آئے تو یہاں ایک صاحب آزادی مارچ لے کے نکل گئے, اور آزادی مارچ ایک ایسا یعنی کہ جان کے کوئی سیبوٹاج کرتا ہے تو وہ سیبوٹاج کیا گیا کہ جو اٹھ رہا تھا سارا کشمیر کا کاز, اس کو سارا سیبوٹاج کر کے آزادی مارچ کے نام پہ انہوں نے سارا میڈیا اور سب توجہ دوسری طرف لے گئے. لیکن انشاءاللہ پھر سے ہم اس کو کاز کو اٹھائیں گے اور بلڈ اپ کریں گے پورا 5 اگست تک. میں آخر میں اپنے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے یہاں فیملیز, کیونکہ کوئی وہ جو بمباری کرتے ہیں تو وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی ہے یا عورت ہے یا بچے ہیں, تو میں ان کو خاص طور پہ ان کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ہماری حکومت آپ کی مدد کرے گی. ابھی بھی پورا ہم مشکل وقت میں کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری آمدنی اتنی نہیں ہوئی جتنی اکٹھی ہونی چاہیے تھی. اس کے باوجود ہم نے آزاد کشمیر کی جو بجٹ تھا وہ بڑھایا ہے, کم نہیں کیا. باقی جگہ ہم نے پیسے کم کیے ہیں, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر, فاٹا اور بلوچستان, ان 3 ایریاز کے اندر ہم ان کا بجٹ جو پی ایس ڈی پی ہے اور جو بجٹ ہے وہ بڑھائیں, کم نہ کریں, جی, اور گلگت بلتستان کا بھی. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے, سپورٹ کریں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. کوئی یہ ہمارے لیے کوئی بات نہیں کہ حکومت کسی اور جماعت کی ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جتنی بھی ہم ان کی مدد کر سکیں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.